السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں سب میرے دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہارر سٹوری ہوم میں میرے تمام دوستوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے میرے چینلز پر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری آسانی سے ویڈیو میرے دوستوں تک پہنچ جائے۔ آج جو میں واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ واقعہ ہمیں مریم نے جہلم سے بھیجے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں مریم کی یہ زبانی۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں وہ دو واقعات ہیں، میرے ہی گھر میں ہوئے ہیں جو میری امی کے ساتھ پیش آئے۔ جب وہ چھوٹی تھی، ہمارا تعلق جہلم سے ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم ایک ہی گھر میں یعنی تایا اور چاچا بھی رہتے تھے ساتھ۔ جہاں میری امی لوگ رہتے تھے وہاں اوپر والا پورشن تھا، وہاں 2 کمرے اور باہر کھلی چھت تھی، یعنی کہ چھتیں کافی کھلی تھی کیونکہ ان کے گھر کے ساتھ دکانیں بھی تھیں، یعنی کہ جو دکانوں کی چھتیں تھیں وہ بھی ان کے چھت سے اٹیچ تھیں۔ ہوا کچھ یوں، ہماری امی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم سب چچا تایا کی لڑکیاں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں سوتی تھیں، یعنی ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ ہم سب اپنا کام ختم کر کے اپنے روم میں چلے جاتے تھے ہمیشہ۔ جب بھی ہم اپنا ٹائم سے کام ختم کر کے اپنے روم میں یعنی ایک ہی کمرے میں جہاں ہم سوتی تھی وہاں ہم جب جاتی تھی تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، جب ہم روم میں جاتی تھی تو کوئی بڑی زور زور سے دروازہ نوک کرتا تھا تو وہ ایک دم ہم ڈر جاتی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، وہ بھی رات کے 12 یا 1 بجے کے بعد۔ تو کافی دن تک ایسا چلتا رہا، بچیاں تھیں ہم ڈر جاتی تھیں، لیکن کبھی کسی کو بتایا نہیں تھا ہم نے۔ پھر ایک دن انہوں نے نانی کو بتایا۔ جب ہم کمرے میں جاتی ہیں نانی تو روزانہ رات کے 1 یا 12 بجے کے درمیان کوئی بڑی زور سے دروازہ نوک کرتا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ تو ہماری نانی نے سمجھا کہ بچیاں ہیں ڈر جاتی ہیں، کوئی وہم ہوگا ان کا، وہ یہ سمجھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ مسلسل یہ واقعہ پیش آتا رہا۔ روز نوکنگ شروع ہوتی تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نانی نے ان سے کہا کہ چلو بیٹا میں ایک رات آپ لوگوں کے ساتھ کمرے میں سوؤں گی تو دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ تو نانی بھی اس دن اپنا سارا کام ختم کر کے کمرے میں انٹر ہوئی ہی تو نانی نے جیسے ہی دروازہ لاک کیا تو اسی وقت کسی نے دروازہ زور سے نوک کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ نوک اتنی زور سے تھا کہ جیسے کسی نے دروازہ توڑنا چاہا۔ تو اس کے بعد باہر سے کسی کے رونے کی آوازیں، چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ تو ہماری نانی اس ٹائم بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی یہ بچیاں تو ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ تو ہماری نانی نے ہماری جو مدر کا کمرہ تھا، نانی نے دیوار نکال کر اپنے ساتھ اٹیچ کروا لیا، یعنی ایک بڑا روم ایک ساتھ کروا لیا۔ اس کے بعد میری امی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے بعد ایسا دوبارہ نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ گھر آلریڈی اسیب زدہ تھا۔ اس گھر میں کچھ اور بھی ایسی حرکات ہوتی رہتی تھیں، جیسے کہ گرمیوں کے دن تھے، اکثر لوگ پہلے اپنی چھتوں پر سویا کرتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم بھی اپنے چھت پر جب سویا کرتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اکثر رات کے 2 یا 3 بجے کے درمیان میری چارپائی کو بڑی زور زور سے کوئی گھماتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنا وہم سمجھا، پھر انہوں نے ہماری نانی کو یعنی اپنی امی کو بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے رات کو میری چارپائی کو کوئی گھماتا ہے۔ تو نانی نے کہا آپ چارپائی کو وہاں نہیں ہمارے ساتھ لگایا کرو۔ تو بتاتی ہیں پھر چارپائی دوسری جگہ لگانے پر پھر کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہیں اکثر ہمارے گھر میں پھر بھی کچھ حرکات ہوتی ہی رہتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سامنے جو دکانوں کی چھتیں تھیں اور ہماری جو چھتیں ملی ہوئی تھیں
وہاں اکثر چھت سے کوئی نہ کوئی کتا نظر آتا، وہ اتنا بلیک اور شائننگ رنگ والا کتا ہوتا، کبھی پہلے ایسا کتا نہیں دیکھا ہم نے۔ وہ چھتوں سے اکثر نیچے اتر کر سیڑھیوں سے ہماری ہی نظروں کے سامنے کچھ جانور بھی، جیسے کتا، بلی، کچھ ایسے جانور ہماری نظروں کے سامنے غائب ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں واش روم کی بڑی پرابلم رہتی تھی، کہ اکثر ہم واش روم کے لیے بڑی دور دور تک جایا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا گھر اسیب زدہ ہوا کرتا تھا، ہمیں کافی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ کافی پرانا گھر تھا، ہندوؤں کا بنا ہوا تھا، کہ جب لوگ مائیگریشن کر کے یہاں آئے ہوئے تھے تو تب ہمیں یہ گھر ملا تھا، اس لیے وہاں اکثر ایسی حرکات رہتی تھیں۔ ابھی ابھی وہاں بھی ایسی حرکات دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ابھی بھی حرکات کچھ محسوس لوگوں کو ہوتی ہیں، جو کہ ابھی ہم وہاں نہیں رہتے، تو سیل کر دیا ہوا ہماری نانوں نے وہ گھر، اور جو بھی ابھی اس گھر میں رہتا ہے وہ ان کو یہی پرابلم رہتی ہیں، ایسی ہی حرکات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اب ایک اور دوسرا واقعہ میں بتانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ میرے جاننے والوں کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک گودام تھا لکڑی کا، کہ بچپن میں وہ اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کا گودام بہت ہی بڑا تھا، لاسٹ والا روم تو کافی بڑا تھا، وہاں پر لکڑیاں رکھا کرتے تھے وہ، کیونکہ ان کا فرنیچر کا کام تھا۔ تو انہوں کے کزن نے جب کھیلنے لگے سارے، تو انہوں نے شرط لگائی، ایک ڈیر لگائی، کہ جو لاسٹ والا روم ہے وہاں کوئی جا کے جائے گا، 1-2 گھنٹہ بیٹھے گا تو ہم اس کو پارٹی دیں گے، کیونکہ ان کے جو لاسٹ والے روم میں جو کہ مشہور تھا کہ یہاں کچھ ایسی حرکات دیکھنے کو ملتی ہیں، تو شرط لگی کہ اس روم میں جو کوئی پہلے جائے گا، اسے 1 یا 2 گھنٹہ بیٹھ کر آئے گا تو ہم اس کو ٹریٹ دیں گے۔ تو انہوں نے اس بات کو چیلنج سمجھا، تو کہا چلو میں جاؤں گا، دیکھوں گا، کچھ نہیں ہے وہاں، سب وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ اس کمرے میں گئے تو اس کمرے میں وہ بتاتے ہیں کہ لائٹ آف تھی، فل اندھیرا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سے 2 گھنٹہ وہاں بیٹھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا، میں آرام سے وہاں سے آ گیا۔ سب میرے کزن بہت حیران تھے کہ میں نے یہ کیسے کر لیا، حالانکہ وہاں تو سب کہتے ہیں یہاں پر کچھ ہے، یہ تو صحیح طریقے سے وہاں بیٹھ کر نہیں آئیں گے اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا، لیکن میں تو صحیح طریقے سے وہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ دن بعد ہی میں جب بھی سوتا تھا تو رات کو میں ڈر جاتا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے اوپر کوئی بیٹھ کر وزن ڈال دیا ہو کسی نے، کہ اتنا بوجھ تھا کہ میرے اوپر کہ مجھے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھ رہا تھا یا وہ سچ تھا، مجھے نہیں پتا، کوئی میرا گلا دبا کر کہہ رہا تھا کہ اب آؤ گے اس روم میں، وہ ہماری جگہ ہے اور ہم کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے، اب تم وہاں آئے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب تھا یا سچ تھا، میرے سینے میں بہت بوجھ تھا کہ مجھے کچھ آوازیں ایسی آ رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بڑی مشکل سے، میرے منہ سے کلمے اور آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا، تو پھر اچانک میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کا بوجھ جب ہلکا سمجھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں فل پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد بھی بہت تیز بخار رہا کافی دنوں تک، تو اس کے بعد میں نے توبہ کر لی اس روم میں نے کبھی نہیں سوچا دوبارہ جانے کا۔ تو یہ تھے میرے 2 واقعات جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ تو دوستو، کیسی لگے آج کے 2 واقعات جو ہمیں مریم نے جہلم سے بھیجے ہیں؟ اگر آپ بھی میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات یا اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب انمول کو اجازت دیں، شکریہ۔